ناظرین، روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب میں کھڑے ہو کر کئی بار مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دجال ادھر سے نکلے گا۔ ناظرین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت مکہ ہو یا مدینہ، دونوں کا مشرق از حجاز اور موجودہ سعودی عرب کا وہ علاقہ بنتا ہے جسے نجد کہا جاتا تھا، اور آج بھی اسے نجد کہا جاتا ہے۔ لیکن حیران کن اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ عمرا یعنی حکمرانوں کے پالتو علماء جو ان کی خواہش پر حلال اور حرام کا تعین کرتے ہیں، انہوں نے اپنے تراجم و تفاسیر میں یثرب، جسے مدینہ کہا جاتا ہے، مدینے کے نام سے مشہور ہے، اس کا مشرق اور نجد عراق کو قرار دیا۔ لیکن جب ہم دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو انسان ان علماء جو کہ امام الدجال ہیں، ان کے دجل پر حیران اور ششدر رہ جاتا ہے اور چونک جاتا ہے کہ عراق تو یثرب کے شمال میں واقع ہے، نہ کہ مشرق میں، جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت سکرین پر آپ کو گوگل ارتھ یعنی دنیا کا مصدقہ ترین نقشہ نظر آ رہا ہے، جس پر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ عراق یثرب اور مکہ کے مشرق میں واقع ہے یا پھر شمال میں۔ اور جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عراق تو یثرب ہو یا مکہ، ان دونوں کے مشرق کی بجائے شمال میں واقع ہے، تو پھر کیسے ان علماء دجال نے، علماء نے، ان حکمران کے پالتو نے عراق کو نجد اور یثرب کا مشرق قرار دیا؟ اور اس سے بھی بڑھ کر حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ آج تک کوئی ایک بھی انسان ایسا نظر نہیں آیا کہ جس نے تحقیق کی ہو اور اس دنیا کے نقشے کو سامنے رکھ کر اس دجل کو چاک کیا ہو۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں اس طرح سے کہی کہ لوگوں نے، انسانوں نے اپنے ان ملاؤں کو، ان بڑوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اور بالکل یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہی تھی۔ اور جب صحابہ رضوان اللہ علیہم نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ان ملاؤں کو اپنا رب بنا لے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طبقے کے بارے میں کہا تھا کہ یہ طبقہ جس کو حلال کہے لوگ اسے حلال مان لیتے ہیں، اور جسے یہ حرام کہیں آنکھیں بند کر کے اسے یہ حرام مان لیتے ہیں۔ اور رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ اور آج دنیا میں انسانوں کی اکثریت نے اپنے ان ملاؤں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ ہر لحاظ سے دینی معاملات میں، علم کے معاملات میں انہی پر انحصار اور انہی پر توکل کرتے ہیں۔ جس کو یہ حلال کہیں اس کو حلال جانتے ہیں، جس کو یہ حرام کہیں اس کو حرام جانتے ہیں۔ کوئی ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو غور و فکر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں آنکھیں، کان اور دل اس لیے دیے تاکہ تم ان سے غور و فکر کرو۔ جو تم ان آنکھوں سے ظاہر دیکھتے ہو، جو تم ان کانوں سے سنتے ہو، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے جو بعد میں جو سامنے آئے گا اس کو پہلے جاننے کے لیے تاکہ تم آئندہ کا لاہ عمل طے کر لو۔ دل سے غور و فکر کرو۔ اور جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، آنکھوں کا، کانوں کا اور دل کا اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے، جن کی آنکھیں محض صرف دیکھنے کے لیے، کان صرف سننے کے لیے اور دل صرف خون کو پمپ کرنے کے لیے ہیں، گویا کہ وہ چوپائے ہیں۔ ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے ایک مقام پر چوپائے قرار دیا، دوسرے پر اندھے قرار دیا، تیسرے پر اموات قرار دیا اور چوتھے پر قبروں میں قرار دیا۔ یعنی جس مواد سے یہ وجود میں آئے، پہلے یہی میٹیریل، یہی مواد، یہی گوشت پوچھ پہلے اور چوپایوں کے وجود کا حصہ تھا، وہی مواد، وہی میٹیریل، وہی گوشت اب اس چار پائی کی صورت میں موجود ہے۔ ان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، اور اگر کوئی شے فرق کرتی ہے تو وہ یہی کہ غور و فکر کیا جائے۔ ناظرین، کچھ بھی ہو، جانور بھی دیکھ لیتے ہیں، جانور بھی سن لیتے ہیں، لیکن تب جب شے سامنے ہو۔ سامنے آنے سے پہلے جانور نہیں دیکھ سکتے، جانور نہیں سن سکتے، وہ سامنے آنے کے ہی محتاج ہیں۔ اور اگر انسان بھی تب ہی کسی شے کو دیکھے، تب ہی کسی شے کو سنے جب وہ سامنے آئے، تو ان میں
اور انسانوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ انسان کو تو زمین پر لایا گیا تھا اس امتحان کے لیے کہ اس نے کہا تھا کہ میں زمین کا نظام چلا سکتا ہوں، میں دنیا کا نظام چلا سکتا ہوں۔ اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، تو نہیں چلا سکتا، اگر تو نظام چلا سکتا ہے تو یہ لے، بطور امتحان چلا کر دکھا۔ اور اس زمین کا نظام چلانے کے لیے کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، اس کو جاننے کے لیے غور و فکر کرنا ہی باقی مخلوقات سے امتیاز کرتا ہے۔ اور جب کوئی غور و فکر کرے گا ہی نہیں تو اس میں اور ان چوپایوں میں یا ان میں جو اموات ہیں کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن سب سے حیران کن اور چونکا دینے والی لرزہ خیز بات یہ ہے کہ یہی ملا جن کو لوگ اپنے سروں پر بٹھائے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تحقیق سے کام نہ لو، عقل سے نہیں بلکہ نقل سے کام لیا جائے۔ یعنی جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے لکھ کر چھوڑ دیا صرف اور صرف اسی پر اکتفا کرو، اس سے آگے تم اپنی عقل نہیں دوڑا سکتے، تم غور و فکر نہیں کر سکتے۔ اگر تم غور و فکر کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، نئی نئی راہیں ایجاد کر بیٹھو گے۔ تو نعوذ باللہ، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن میں یہ تمام کی تمام آیات بیان کی ان کو نکال کر باہر پھینک دیا جائے؟ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ان کو سور اور بندر بنا دیا گیا، تو کیا وہ جسمانی ساخت ان کی تبدیل کر کے ان کو سور اور بندر بنایا گیا، یا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بالکل واضح کیا کہ ان پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا تھا کہ ہم نے تم پر حلال کیا طیبات کو، مگر انہوں نے طیبات کو چھوڑ کر خبائث کو اختیار کیا، جس سے ان کے اندر وہی خصوصیات پیدا ہوگی جو سور اور بندر میں ہوتی ہیں۔ سور کی گردن نہیں مڑتی، اور گردن کا پیچھے نہ مڑنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھ پانا، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھ پانا تدبر نہ ہونے کی علامت کہلاتا ہے کہ آپ نے جو پیچھے کیا آپ اس میں غور و فکر کریں اور آگے بڑھیں، تاکہ پیچھے آپ نے جو کیا اس میں جب آپ غور و فکر کریں گے اگر اس میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی کوتاہی تھی تو آئندہ آپ اس کو نہیں دہرائیں گے، آئندہ آپ اس سے سیکھتے ہوئے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اسے کہتے ہیں تدبر، جو کہ سور میں نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ سور خبائث کا منبع ہوتا ہے۔ اور بندر جو کہ عقل کی بجائے نقل سے ہی کام لیتا ہے، جو بندر کے سامنے کیا جائے گا بندر وہی کرے گا۔ تو بالکل یہی خصوصیات بنی اسرائیل کے اندر آ گئی تھی، نہ تو ان میں تدبر تھا اور نہ ہی ان میں تحقیق اور غور و فکر کا مادہ موجود تھا۔ وہ جیتے جاگتے انسان تو تھے لیکن ان کی حیثیت و اہمیت سور و بندر سے بڑھ کر نہیں تھی، اور بالکل آج یہی منظر موجودہ انسانوں میں جب غور و فکر کیا جائے تو نظر آتا ہے۔ ناظرین، ہم پلٹتے ہیں واپس اپنے موضوع کی جانب۔ ناظرین، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے الفاظ بھی آئیں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب میں کھڑے ہو کر کئی بار مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دجال ادھر سے نکلے گا۔ مکہ ہو یا مدینہ، دونوں کا مشرق ارض حجاز اور موجودہ سعودی عرب کا وہ علاقہ بنتا ہے جسے نجد کہا جاتا تھا اور آج بھی نجد کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آگے ایسی روایات آئیں گی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے الفاظ ملیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال اس زمین سے نکلے گا جس میں اگانے کی صلاحیت رکھنے والے، زمین کو اگانے پر مجبور کرنے والے عناصر یعنی کھادیں اور کیمیکلز وغیرہ ڈالے جائیں گے۔ اس زمین سے جو نکلے گا یعنی جو نباتات نکلیں گی وہ دجال ہوگا۔ جو فصل ایسی زمین اگائے گی وہ فصل دجال ہوگی۔ یعنی کھاد اور کیمیکل سے اگائی جانے والی فصلوں کا ظاہری پہلو تو بہت زبردست اور دل لبا دینے والا ہوگا، لیکن اس کا دوسرا باطنی پہلو بیماریوں، خامیوں، نقائص سے بھرپور ہوگا۔ اور یہی تو دجال ہے۔ یعنی انسان ان فصلوں کو جو کہ بہت زیادہ تعداد میں بہت دل لبا دینے والی ہوں گی انہیں اپنے لیے مسیح، اپنے لیے فائدہ مند سمجھیں گے، مگر حقیقت یہ ہوگی کہ ان فصلوں کو کھانے والے انسانوں میں طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ انسان کے جسم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قائم کردہ توازن بگڑ جائے گا۔
ظاہر ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس جسم کو خلق کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی کو علم ہے کہ اس جسم میں تمام کے تمام مخلوقات کی ضروریات کیا ہیں، ان کی ضروریات کا معیار اور مقدار کیا ہے۔ تو جب تک ہم اللہ سبحانہ وتعالی پر ہی توکل کریں گے تو تب تک ہمارے جسم کا توازن برقرار رہے گا، اور جب ہم اس پر توکل کریں گے جسے یہ علم ہی نہیں کہ اس جسم کو کیسے خلق کیا گیا، جس جسم کی پیچیدگیوں کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتا، تو لا محالہ ہم اس جسم میں قائم توازن کو بگاڑ دیں گے، جسے ہم بیماریوں کا نام دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج حیران کن طور پر یثرب جسے مدینہ کہا جاتا ہے یا مکہ، ان دونوں کا مشرق، جس کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ ادھر سے دجال نکلے گا، تو ان دونوں کا مشرق اس وقت اور موجودہ نجد کا خطہ بنتا ہے، جسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، مکہ و یثرب کے مشرق میں سعودی عرب کا 2000 کلومیٹر سے زائد لمبائی پر مشتمل لاکھوں مربع کلومیٹر صحرا سرسبز و شاداب باغات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ آپ کو گول دائروں میں ہزاروں کھیت نظر آئیں گے اور ہر کھیت کا قطر اوسطاً 1 کلومیٹر ہے۔ یہ سب اسی ٹیکنالوجی سے ممکن ہوا، اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کہا۔ اور جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ بھی ملیں گے کہ دجال عرب کے جو صحرا ہیں انہیں سرسبز و شاداب باغات میں بدل دے گا، اور یہ سب کچھ آج آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب میں یہ لاکھوں مربع کلومیٹر پر مشتمل رقبہ، جس سے جو فصلیں حاصل کی جا رہی ہیں وہ سب کا سب دجال ہے، وہ تمام کی تمام فصلیں دجال ہیں۔ یعنی وہ ظاہراً تو بہت خوشنما ہیں، لیکن ان فصلوں کو کھانے والے جاندار ہوں یا انسان یا وہ حشرات ہوں، وہ سب کے سب طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان مخلوقات کا ایک ظاہری پہلو تو خوشنما ہے، لیکن ان کا جو باطنی پہلو ہے وہ ہر لحاظ سے عیب زدہ ہے۔ اور ناظرین، وہ طبقہ جس طبقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کے نیچے بدترین مخلوق قرار دیا، یہی علماء دجال، جن کے دجل کی اصل حقیقت آپ تصاویر میں دیکھ رہے ہیں، آج تک شمال کو مشرق بنا کر پیش کیا جاتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ و یثرب کے مشرق والی زمین سے دجال کے نکلنے کا بتایا، تو انہی علماء دجال نے، حکمرانوں کے پالتوں نے، اس کو عراق بنا دیا کہ مشرق میں عراق واقع ہے، حالانکہ مشرق میں سعودی عرب کا نجد ہے، نہ کہ عراق۔ عراق تو سعودی عرب کے شمال میں واقع ہے، اور سکرین پر نظر آنے والی تصاویر میں آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔